محترم سامعین السلام علیکم۔ سردیوں میں سن بات سے طاقت پائیں۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بھی ضرور بیٹھنا چاہیے۔ سورج کی شعاعیں ہمارے بدن میں نہ صرف حرارت پیدا کرتی ہیں بلکہ طاقت بھی دیتی ہیں۔ اسی کو اہل مغرب سن بات کہتے ہیں جو ان کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ چائے پینے والے ذرا محتاط ہو جائیں۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے، خون کو خشک اور فاسد کرتی ہے، دل و دماغ کے لیے بے حد مضر ہے، معدے کو خراب اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بچوں اور عورتوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، نوجوانوں میں مختلف پوشیدہ امراض پیدا کرتی ہے، دوران خون تیز کر کے وقتی طور پر تھکان کو رفع کر دیتی ہے۔ کلونجی کی روٹی کے حیران کن فوائد۔ دیسی گندم کا بغیر چھنا ہوا آٹا آدھ پاؤ، پیسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ، نمک چٹکی بھر اور پانی۔ بنانے کا طریقہ: آٹا، کلونجی اور نمک پانی میں ملا کر گوندھ کر روٹی بنا لیں۔ فوائد: یہ روٹی عام روٹی کی نسبت مقوی معدہ ہے، یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہے، یہ روٹی فالج، لکوہ اور جوڑوں کے امراض میں مفید ہے، یہ قبض کشا ہے، یہ روٹی اعصابی دردوں کو دور کرتی ہے۔ ہڈیوں کے درد اور ٹوٹی ہڈی کا فوری علاج۔ دب، جسے عام طور پر درب کہتے ہیں، کی جڑیں 100 گرام، ہلدی 50 گرام، دیسی گھی 20 گرام اور 50 گرام شہد، ان سب کو آپس میں مکس کر لیں، یہ ایک معجون سا بن جائے گا۔ چاہیں گولیاں بنا لیں، چاہیں چمچ سے استعمال کریں۔ آدھا چمچ صبح نہار منہ گرم دودھ کے ساتھ دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کریں۔ کچھ دن یہ ٹوٹکا استعمال کرنے سے پرانا جوڑوں، پٹھوں کا درد، اعصاب کا کھچاؤ، ہڈی جتنی پرانی ٹوٹی ہوئی ہو جڑ جائے گی، اس کا درد فوری ختم اور طبیعت میں سکون آ جائے گا۔ چوٹ لگنے سے گوشت دب گیا ہو یا پھٹ گیا ہو تو سب کے لیے اس کا استعمال نہایت مفید ہے، اور اس میں جتنی توجہ اور یقین کی طاقت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دب یعنی درب جڑی بوٹی کی پہچان۔ دب ایک تنکے دار گھاس ہوتا ہے جو کھیتوں کے کنارے یا سڑک کے راستے خود بخود اگ آتی ہے، جس کے تنکوں سے بڑا سا جھاڑو بناتے ہیں، اور اس کے تنکے کانٹے خاردار ہوتے ہیں، یعنی اگر ان پر ہاتھ پھیرا جائے تو ہاتھ تلوار کی تیزی کی مانند کٹ جاتا ہے۔ ہر جگہ یہ دب میسر ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کو کھودیں گے، کیونکہ ہمیں جڑیں مطلوب ہیں، تو پیلے رنگ کی پتلی پتلی جڑیں ایسے نکلیں گی جیسے کماد یا گنے کی شاخ ہوتی ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گانٹھیں ہوں گی، بس وہی ہمارا مطلوب اور مقصود علاج ہے۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے یا زخمی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ جائے یا سر زخمی ہو جائے تو ہلدی اور سرسوں کے تیل کی پیسٹ تیار کر کے صبح شام لیپ کریں، زخم چند دنوں میں ہی انشاءاللہ بھر جائے گا۔ 2 لیموں اور یرکان سے نجات۔ 1 گلاس پانی میں 2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لیجئے، یہ یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں واضح فرق ہوگا۔ آپ کی ناک میں کیڑے تو نہیں؟ نیاز بو کے پتوں کا رس 2 قطرے ناک میں ٹپکائیے، اس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شافعی ٹوٹکا ہے۔ ٹوٹکا آزمائے، نکسیر دوبارہ کبھی نہ آئے گی۔ نکسیر خواہ کتنی ہی پرانی ہو، بازار سے 10 روپے کی سرد چینی لیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اصلی سرد چینی کالی مرچ جیسی اور ساتھ ڈنڈی ہوگی، نکلی کے ساتھ ڈنڈی نہیں ہوتی، دیکھ کر لیں۔ اسے باریک پیس لیں، ایک چھوٹا چمچ 1 گلاس دودھ میں ڈال کر مکس کر کے فریج میں رکھیں، صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 3 دن ایسا کریں، انشاءاللہ دوبارہ ساری زندگی نکسیر نہیں آئے گی۔ بکرے کے پاؤں کی موچ کا آسان علاج۔ بکرے کے پاؤں پر موچ، ورم آ جائے یا سوجن ہو جائے تو اس کے پاؤں پر کوئی موٹا کپڑا باندھ دیں، مٹکے کا رات والا باسی پانی صبح کے وقت متاثرہ جگہ پر پٹی کھول کر ڈالیں۔ 3-4 دن یہ عمل کرنے سے اس کے پاؤں کی سوجن، موچ اور ورم دور ہو جائے گا۔
मुन्ने के पेट में दर्द तो नहीं। जब बच्चों को पेट दर्द होता है तो उसकी ये अलामत है कि बच्चे टांगों को बार बार सुकेड़ते हैं और चीखते हैं। बच्चों के पेट दर्द के लिए ये चुटकुला बहुत मुफीद है। प्याज को आग पर सेंक कर पानी निचोड़ लें और 3 ग्राम पिला दें, दर्द खत्म हो जाएगा। क्या आपके हाथ भी कांपते हैं? बाज लोगों के हाथ बहुत ज्यादा कपकपाहट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने खाने में नमक की मिकदार कम करके चौथाई कर दें और रोजाना सुबह बाद नमाज फजर नंगे पांव शबनम आलूदा घास पर टहला करें, इंशाअल्लाह हाथों की कपकपाहट कुछ अरसा में दूर हो जाएगी। मुख्तलिफ अवारिस से बचने के लिए ये खाने के बाद ये ना खाएं। गोश्त के बाद शहद, दही के बाद मूली, टमाटर के साथ दूध, खीरे के साथ पानी, गरम रोटी के साथ दही, ठंडे पानी के बाद चाय। सरसों के साग का कमाल। पेट के कीड़ों से निजात के लिए सरसों का साग या बंद गोभी गोश्त में पकाकर खाएं। पेशाब की जलन का शाफई इलाज। पेशाब की जलन के लिए रोजाना 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा चाय या ठंडे पानी के हमरा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।